وَكُلُوا اور کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب اللہ نے تمہیں دی اس میں سے کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، لیکن وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرتا، شریعت کے حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس کے دل میں غرور و تکبر نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے والا ہے۔ اچھی سواری یا اچھا لباس پہننا کوئی حرام نہیں ہے، بس بات ہے غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، حلال ذریعے سے حاصل کرے اور شریعت کے حدود میں رہ کر یہ تمام معاملات کرے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لوگ قسم کھا لیتے اور بسا اوقات قسم کھانے میں وہ غلطی کر جاتے۔ مثال کے طور پر ان مسلمانوں کی مثال لے لیجئے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے، درخت کے پتے کھائیں گے، اس طرح کی انہوں نے قسمیں کھا لی۔ تو اب شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ قسم اگر کھا لی جائے تو کس صورت میں توڑنا جائز ہے اور کس صورت میں توڑنا ناجائز ہے، اور جب قسم کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا۔ تو قاعدہ یاد رکھیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ مستقبل فیوچر کی قسم کھائی جائے، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا، تو یہ فیوچر مستقبل کی قسم ہے، اس میں کفارہ ہوتا ہے، اگر سیب کھا لے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور قسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قسم نہ ہو بلکہ ماضی کے متعلق ہو یا حال کے متعلق ہو۔ مثلا کسی نے پوچھا کیا تم نے کل سیب کھایا تھا، تو وہ کہے خدا کی قسم میں نے یہ چیز نہیں کھائی، چاہے مذاق میں کہے چاہے وہ وضاحت کے لیے کہے۔ اور حال کی قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس 100 روپے ہیں، تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس 100 روپے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حال کی قسم ہے۔ اس طرح قسم کی دو صورتیں ہو گئی، ایک صورت وہ ہے جو مستقبل کی قسم ہو، وہ قسم اگر توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جو مستقبل کی قسم نہیں، ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ گناہ بھی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ماضی یا حال کی، پاسٹ کی یا پریزنٹ کی قسم جھوٹی کھائی جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا، اور اگر انجان میں غلطی ہو گئی تو اس پر گناہ بھی نہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ کل تمہاری ملاقات فلاں سے ہوئی تھی، اس نے کہا خدا کی قسم فلاں سے میری ملاقات کل نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہ رہا، وہ راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا اور چلتے چلتے سلام دعا تو ہو گیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب اس نے قسم کھائی تھی اس وقت تو اسے پکا یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غلطی معاف ہے۔ لیکن کوئی ماضی کی یا حال کی قسم کھائے اور قسم کھاتے وقت اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو یہ حرام، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مثلا کوئی گاہک آتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ 100 روپے کی دے دیں، دکاندار کہتا ہے یہ تو 150 روپے کی میں بیچ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں نے اسے 130 روپے کی تو خود خریدی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
اس نے 80 روپے کی خریدی ہے اور اس نے جھوٹ کہا، تو ہے تو ماضی کی قسم. وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو 130 روپے میں خریدا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کاروباری معاملات میں کوئی سچی قسم کھائے تو وہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے، تو جھوٹی قسم کا کیا عالم ہوگا. تو قسم اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے ہم ان کاروباری معاملات میں بار بار قسم جو کھاتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی جو بار بار کھائے اس سے بھی کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اور پھر وہ کہے کہ تندرستی نہیں جاتی، بیماریاں نہیں جاتی، تو اسے سوچنا چاہیے. قسم کے مسائل بیان ہوئے. ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. لغو قسم کون سی ہیں؟ ابھی ذکر کیا کہ ماضی یا حال کے متعلق قسم ہو اور وہ خیال کر رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں خیال آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توجہ نہ رہی، تو اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں. اب جان بوجھ کر کھانے والی قسموں کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے ماضی یا حال کی قسم کھائی تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں مگر جھوٹی قسم کھانے کا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا، اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہ کیا، توڑ دیا، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. مثلا اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور اب فلاں سے بات کر لی، تو کفارہ دینا ہوگا. لیکن شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے. مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، فلاں اپنے رشتہ دار سے گفتگو نہیں کروں گا، یا وہ یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، تو ان قسموں کو توڑ دیا جائے، احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، رشتہ دار سے بات چیت کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا جائے. یہ درست نہیں کہ قسم کھا لی جائے اور کہا جائے ہم تو مجبور ہیں، ہم نے تو قسم کھا لی. تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا ہوگا. اور اگر کسی نے قسم کھا لی فرائض کی، مثلا کہا نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے. نماز پڑھنی ہوگی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی قسم کھانا حرام ہے. ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسطاً ایسا ہی کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ. 10 غریب سے مراد، مسکین سے مراد وہ غریب ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، انہیں صبح بھی کھلایا جائے اور شام کو بھی کھلایا جائے. 10 کی تعداد کا پورا کرنا ضروری ہے. جنہیں صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ضروری ہے. صبح 10 الگ تھے، شام کو 10 الگ تھے، تو کفارہ ادا نہ ہوگا. 10 فقیروں کو، فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں، فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہیں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہوں، انہیں صبح و شام قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا ہوگا. اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو علماء اور مفسرین نے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ وہ کھانے کی رقم 10 غریبوں کو دے دے. اب کھانے کی رقم کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 2 کلو اور چھٹانگ آٹا، 2 کلو اور 50 گرام آٹا جس قیمت کا آتا ہے اسی کا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، وہ رقم 10 مسکینوں میں تقسیم کی جائے. یعنی فی زمانہ 40 روپے 10 مسکینوں کو دے دیے جائیں تو یہ 400 روپے اس طرح تقسیم ہوں گے اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے.
تو یوں سمجھیے کہ قسم کے کفارے میں ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم دینی ہے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ 10 مسکینوں غریبوں کو دیا جائے۔ اگر ایک ہی دن ایک ہی آدمی کو 400 روپے دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، 10 غریبوں کو 40 روپے یا صدقہ فطر کی رقم جو بھی بنے وہ دینی ہوگی۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کھانے میں تو صبح و شام دینا ضروری ہے، اور رقم دیں گے تو 40 روپے یا جو بھی صدقہ فطر کی رقم ہے وہ کافی ہے، ڈبل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ او کسوتہم، اگر اس طرح قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ 10 زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دے، ان کو جوڑی دے، یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے، جس کے پاس غلام بھی نہ ہو، جس کے پاس 10 جوڑیاں بھی نہ ہو کہ وہ دے سکے، جس کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم بھی نہ ہو، یا 10 صدقہ فطر کے برابر رقم نہ ہو، اب وہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جو ان چیزوں کے ذریعے کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں 3 دن کا روزہ رکھے، اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، تینوں دن ایک ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ اب ان آیات سے ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے رکھنا قسم کے کفارے میں اسی کو جائز ہے کہ جو باقی چیزوں میں سے کوئی چیز ادا نہ کر سکتا ہو، جس میں یہ طاقت نہ ہو، وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، کئی مواقع پر ہم فیوچر کی قسمیں کھا چکے اور توڑ بھی چکے۔ اگر ہم نے آج تک کفارہ نہیں دیا تو اندازہ کر کے اندازاً یہ دیکھنا ہوگا، اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اندازہ ہم نے 10 قسمیں توڑی ہوں گی کہ 100 توڑی ہوں گی کہ 1000 توڑی ہوں گی۔ تو جتنی مستقبل کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں پورا نہ کر سکے اور توڑ بیٹھے تو ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ قسم کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔